سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورہ مبارکہ کی 12ویں آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر تو 8 یا 9 الفاظ نظر آتے ہیں کتابت کے اعتبار سے، نحوی تجزیے کے اعتبار سے 13 الفاظ ہیں، 13 مستقل کلمات ہیں۔ 14واں کلمہ شاید اس میں اس لیے نہیں ہے کہ خود اس میں غیب کا کلمہ بھی موجود ہے، اور خود یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ ملک، یہ قرآن مجید کا وہ قصیدہ ہے جو قصیدہ مہدویہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے سینکڑوں صفحوں کے مطالعے کے بعد اور نہ جانے کتنی ساعتوں کے تفکر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر پاتا ہوں۔ اور اب افسوس یہ ہے کہ بہت سے حضرات ہم میں سے ان جملوں کا تحمل نہیں کر پاتے، اور تب یاد آتی ہے وہ حدیث کہ معصوم نے خود فرمایا اپنے اصحاب خاص سے، دیکھو ہمارے فضائل بھی ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے، اس بار گراں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں لوگ۔ معمولی بار تھوڑی ہے، جس کے لیے حافظ نے کہا تھا کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، جو بار آسمان نہ اٹھا سکا وہ بار ہمیں اٹھانا ہے۔ تو یہ بار عشق الہی، یہ بار محبت و مودت محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ اٹھانے کے لائق بھی تو بننا ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے اپنے وجود کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم وہ بار امانت اٹھا سکیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ احزاب آیت ذہنوں میں ہوگی، اکثر و بیشتر اس آیت پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے بار امانت پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، اور یہ سب لرز گئے، کانپ گئے، بار امانت نہیں اٹھا سکے۔ اس مضمون کو فارسی اور اردو اور عربی کے شعراء نے خوب ہنرمندی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ وہ میر تقی میر کا بھی شعر ہے، سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو یہ بار امانت الہیہ جو ہے، یہ اس بار کا عظیم ترین جز کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ، پیروی اہل بیت مصطفیٰ، محبت و مودت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اس بار کو اٹھانے کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ لطف باری یہ ہے، اسے کہتے ہیں
کہ ہمارا رب خالی رب نہیں ہے، وہی خالق بھی ہے، اور ہمارا خالق صرف خالق نہیں ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے۔ دیکھیے اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، ابھی ذہن میں آ گئی کہ خالق اور رب میں کیا ربط و رشتہ ہوتا ہے اور کیا فرق ہے۔ تخلیق تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ بچے اسکولوں میں انہیں پینٹنگز سکھائی جاتی ہیں، یہ پینٹنگز کیا ہیں؟ تخلیق ہے۔ ایک بہت اچھی سینری بنائی، ایک سین بنایا، ایک پینٹنگ تیار کی، یہ تخلیق ہے۔ جس وقت آپ نے بنائی، آپ اس کے کیا کہلائیں گے؟ خالق۔ مگر اس پینٹنگ کو خراب ہونے سے بچانے کی قدرت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے پینٹنگ بنا دی، چاہے وہ آپ میوزیم میں رکھیں، گھر میں رکھیں، کتنی ہی حفاظت کے سے رکھیں، اس کا رنگ کب اڑ جائے، اس میں کب دیمک لگ جائے، وہ کب خراب ہو جائے، آپ میں بحیثیت خالق اس کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو آپ خالق تو ہیں مگر رب نہیں ہیں۔ وہ پروردگار، وہ ہمارا آپ کا خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے۔ یہی نہیں اس نے بنا دیا، بلکہ وہ ہمیں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، اور جب تک چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایسے رب کو سجدہ کرنے کا جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ شوق سے، محبت سے، عشق سے، جبر کے احساس کے تحت نہیں۔ جبر کے احساس کے تحت تو شاید سجدہ قبول بھی نہ ہو۔ جبر کے ساتھ اس نے اپنی عبادت نہیں طلب کی ہم سے اور آپ سے، اختیار دے کے کہا اب اپنے اختیار سے چاہو تو سجدہ کرو، چاہو تو نہ کرو۔ یہی ہے آزمائش، یہی ہے امتحان، یہی ہے ابتلا۔